प्यारे दोस्तों, बहुत पुराने जमाने का जिक्र है। समंदर पार एक छोटे से मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत किया करता था। उस बादशाह की एक 15-16 साल की बेटी थी। वो शहजादी बेहद हसीन और खूबसूरत थी। यही वजह थी कि बहुत सारे शहजादे उस शहजादी से शादी करने के ख्वाहिशमंद थे। हर रोज किसी न किसी मुल्क के शहजादे का रिश्ता आया करता था। वो शहजादी बादशाह की इकलौती औलाद थी, इसलिए बादशाह उससे बेहद मोहब्बत करता था। और बादशाह की ये ख्वाहिश थी कि शहजादी को एक ऐसा शौहर मिले जो खूबसूरत होने के साथ साथ रहमदिल और बहादुर भी हो। आखिर बहुत सोच विचार के बाद उसने अपने कासिद तमाम मुल्कों के शहजादों के पास ये पैगाम लेकर भिजवा दिए कि शहजादी से शादी के लिए बादशाह उनका एक इम्तिहान लेना चाहता है। लिहाजा जो शहजादा भी इस इम्तिहान में पूरा उतरेगा, शहजादी को उसकी दुल्हन बना दिया जाएगा। इस पैगाम को पाते ही बहुत सारे शहजादे उस शहजादी के मुल्क जाने की तैयारियां करने लगे। इनमें से हर एक शहजादे को उम्मीद थी कि वो बादशाह के इम्तिहान में जरूर कामयाब हो जाएगा। तमाम शहजादे अपने अपने मुल्कों से निकलकर बंदरगाह पर जमा हो गए। वहाँ पर बादशाह का एक खूबसूरत जहाज खड़ा था। ये जहाज इसी मकसद के लिए था कि जो शहजादे शहजादी के ख्वाहिशमंद हों, उसमें बैठकर वो बादशाह के दरबार में पहुँच जाएं। दोस्तों, जब सारे शहजादे जहाज में सवार हो गए तो जहाज के बादबान खोल दिए गए और जहाज तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। तमाम शहजादे उस जहाज पर इधर उधर घूमते हुए बातें करने लगे। वो सब के सब बेहद खूबसूरत और ज़हीन नजर आते थे। वो बातों के दौरान जोर जोर से कहके भी लगा रहे थे और उनके चेहरों से पता चलता था कि वो बेहद खुश है। इन्हीं शहजादों में से मुल्क खुरासान का शहजादा बाबर भी था। वो उन शहजादों से बिल्कुल अलग थलग एक अर्शे पर बैठा हुआ समंदर की ऊंची नीची लहरों को देखते हुए कुछ सोच रहा था। दूसरे तमाम शहजादे उसकी तरफ देखते हुए जेर लब मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में उस शहजादे के लिए हकारत थी। वो उसे मगरूर और बदमिजाज समझ रहे थे, क्योंकि वो उनके साथ घुल मिलकर बैठने की बजाय अहमकों की तरह मुंह लटका कर एक तरफ बैठा हुआ था। इस पर एक शहजादे ने दूसरे शहजादे से धीमे लहजे में कहा, अगर शहजादी की इस अहमक शहजादे से शादी हो गई तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। देखो तो कैसे बुत की तरह बैठा है। हालांकि ये बात आहिस्तगी से कही गई थी, मगर शहजादा बाबर ने उसे सुन लिया और धीरे से मुस्कुरा दिया। लगातार 3 दिन के तवील सफर के बाद जहाज शहजादी के मुल्क में पहुंच गया। तमाम शहजादे जहाज से उतरे और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए शाही महल की तरफ चल दिए। वो अकेला शहजादा उनके पीछे सर झुकाकर चला आ रहा था। अभी वो लोग थोड़ी ही दूर गए थे कि उन्हें एक अमरूदों का बाग नजर आया। वहाँ पर एक बहुत ही बूढ़ा शख्स बैठा हुआ था। उसने आवाज देकर शहजादों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। तमाम शहजादे उसके पास गए। बूढ़े ने अपनी लरसती हुई कमजोर सी आवाज में कहा, है नौजवानों, मैं एक बहुत बूढ़ा शख्स हूँ। क्या मेहरबानी करके तुम मेरा एक काम करोगे? बड़े मियाँ, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम मेरे मुल्क में नहीं हो, एक शहजादे ने आगे बढ़कर कहा। अगर ऐसी बात तुम मेरे मुल्क में करते, मेरे साथ ऐसा करते, तो मैं तुम्हारी जुबान खिंचवा देता। तुम शहजादों से अपना काम करवाना चाहते हो? क्या ये तुम्हारे नौकर हैं? बूढ़े ने गिड़गिड़ा कर कहा, देखो, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अपने बाग से अमरूद तोड़कर मैं अपना और अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। मगर तुम मेरी हालत देख रहे हो। मैं अमरूदों के दरख्त पर चढ़कर अमरूद तोड़ने से कासिर हूँ। शहजादे भी तो इंसान होते हैं और इंसान ही इंसान के काम आता है। क्या तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी मदद कर सके? अपनी जबान बंद करो, एक शहजादा ने आगे बढ़कर कहा।
یہ بوڑھا تو سر پہ ہی چڑھا جا رہا ہے۔ یہ کہہ کر اسی نوجوان نے بوڑھے کو ایک ایسا دھکا دیا کہ وہ دور زمین پر جا گرا۔ تمام شہزادوں نے ایک فلک شگاف کہا لگایا، مگر اسی وقت شہزادہ بابر تیزی سے آگے بڑھا اور بوڑھے کو سہارا دے کر اٹھا لیا۔ یہ تمام ماجرا دیکھ کر تمام شہزادوں کو جیسے سانپ سونگ گیا۔ پھر ان میں سے ایک شہزادہ بولا، اس بوڑھے کو سہارا دینے والا یہ نوجوان مجھے شہزادہ تو نہیں بڑھائی کی اولاد معلوم ہوتا ہے۔ یہ سن کر شہزادہ بابر نے کہا، تم لوگوں کو ایک بوڑھے آدمی کو ستاتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ کیا تم لوگوں کے دلوں میں اپنے سے بڑوں کے لیے کوئی عزت نہیں؟ ایک لمبے تڑنگے شہزادے نے اس کے پاس آ کر کہا، اپنی یہ نصیحتیں اپنے پاس رکھو۔ اس بوڑھے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ ہم سے امرود توڑوانے کا بےہودہ مطالبہ کرے؟ اس میں اس بیچارے بوڑھے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ تمہاری شکلیں دیکھ کر یہ سمجھا تھا کہ تم لوگ شریف لوگ ہو، اس کی بات مان لو گے۔ اس کو کیا پتا تھا کہ تم اتنے مغرور اور بدتمیز ہوگے؟ شہزادہ بابر نے انہیں جواب دیا اور بوڑھے کے کپڑوں کو گرد سے جھاڑنے لگا جو زمین پر گرنے کی وجہ سے اس کے کپڑوں پر لگ گئی تھی۔ اس کی باتیں سن کر تمام شہزادوں کے چہرے غم و غصے کی شدت سے سرخ ہو گئے۔ اسی لمبے تڑنگے شہزادے نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اس بے وقوف شہزادے نے ایک غریب بوڑھے کی حمایت میں ہماری بے عزتی اور توہین کی ہے، اب ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس بات کو سن کر تمام شہزادوں نے بھی اس کی تائید کی۔ ایک شہزادہ جو کہ اپنے آپ کو تلوار کا دنی سمجھتا تھا اپنی میان سے تلوار نکال کر بولا، میں اس احمق سے تم سب کی بے عزتی کا بدلہ لینے لگا ہوں۔ شہزادہ بابر نے بوڑھے کو ایک طرف ہٹا دیا اور اپنی تلوار نکال کر اس نوجوان شہزادے کے مقابلے میں ڈٹ گیا، مگر وہ نوجوان شہزادہ بابر کے سامنے زیادہ دیر تک نہیں جم سکا۔ شہزادہ بابر نے پینترے بدل کر تلوار کے ایسے ہاتھ دکھائے کہ مد مقابل جلد ہی بے بس ہو گیا۔ شہزادہ بابر نے تلوار کو ایک ایسا ہاتھ مارا کہ اس شہزادے کی تلوار اس کے ہاتھ سے نکل کر فضا میں بلند ہوئی اور اس کی نوک امرود کے درخت میں لٹکے ہوئے بڑے سے امرود میں پیوست ہو گئی، اور پھر تلوار اس امرود میں لٹکی ادھر ادھر جھولنے لگی۔ تمام شہزادے حیرت سے یہ ماجرا دیکھ رہے تھے۔ شہزادہ بابر نے آگے بڑھ کر تلوار کی نوک اس شہزادے کی سینے پر رکھ دی اور کہنے لگا، اگر میں چاہوں تو میں تمہیں ابھی بھی ہلاک کر سکتا ہوں۔ ہارنے والا شہزادہ شرمندہ ہو کر ایک طرف کو سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ اپنے ساتھی شہزادے کی شکست دیکھ کر دوسرے شہزادوں کو مزید ناراض کر دیا۔ ایک شہزادہ پھر تلوار لے کر آگے بڑھا، مگر چند ہی لمحوں بعد اسے بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح ایک کے بعد ایک شہزادہ بابر نے تمام شہزادوں کو شکست دے دی۔ وہ تمام کے تمام باغ کی گھاس پر بیٹھ کر ہانپنے لگے اور شہزادہ بابر پھرتیلا ثابت ہوا اور اس نے تمام شہزادوں کو جلد تھکا کر بٹھا دیا تھا۔ سب شہزادے اس سے سخت نفرت محسوس کرنے لگے تھے، مگر وہ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ ان سے نمٹ کر شہزادہ بابر امرودوں کے درخت پر چڑھ کر بوڑھے کے لیے امرود توڑنے لگا۔ جب بوڑھے کا ٹوکرا بھر گیا تو شہزادہ نیچے اتر آیا، لیکن وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ باغ میں ایک کٹیا بنی ہوئی تھی اور اس کٹیا کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس میں سے بادشاہ، ملکہ اور شہزادی سب باہر کھڑے ہو کر اس شہزادے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر تمام شہزادے گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے بابر کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا، شہزادے، ہم تم سے بہت خوش ہیں۔ تم اب یہ بات اچھی طرح سمجھ گئے ہوگے، ہم نے یہ سب چکر تم لوگوں کا امتحان لینے کے لیے چلایا تھا۔ ہمیں اپنی شہزادی کے لیے ایک رحم دل اور بہادر شوہر کی تلاش تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ تم ہمارے معیار پر پورے اترے ہو۔ تم نہ ان دوسرے شہزادوں کی طرح مغرور ہو اور نہ ہی ان کی طرح بدتمیز ہو۔ ہم اس کٹیا میں بیٹھے سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ تم نے جس دلیری اور جرأت مندی سے ان تمام نکمے شہزادوں کا مقابلہ کیا تھا، اس نے ہمیں بہت متاثر کیا ہے۔ تمام شہزادوں نے شرمندہ ہو کر گردنیں جھکا لی اور وہ اپنے کیے پر شرمسار ہو کر اپنے اپنے ملکوں کو واپس چلے گئے۔ چند
ہی دنوں بعد شہزادہ بابر اور شہزادی کی بڑی دھوم دھام سے شادی ہو گئی، اور اس طرح شہزادہ اپنی رحمدلی اور جرات مندی کی بنا پر دنیا کی خوبصورت ترین شہزادی سے شادی کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دوستوں، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی کہانی بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی تو برائے مہربانی اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ سیکشن میں ہم اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس طرح کی مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کے بارے میں بروقت اطلاع موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔